بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک یہ رہے گا کہ اس ملک کے اندر جو حالات بنتے نظر آ رہے ہیں وہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، اور مولانا نے بھی کال دے دی ہے اپنے ورکرز کو کہ وہ 23 مارچ کو اسلام آباد آ جائیں، اور ملک بھر سے جو ہے وہ گاڑیاں بھر بھر کے اب وہ لوگوں نے تیاریاں کرنا شروع کر دی ہیں، بسز تیار کرنا شروع کر دی ہیں پہلے سے ہی۔ اور ابھی تو 15 مارچ ہوئی ہے، تو آج سے ہی جو ہے لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور اس بارے میں ہم آپ کو تمام تفصیلات دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ اور اب میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن اب خان صاحب خود جو ہیں وہ بڑے گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے وہ چودھریوں کے پاس چلے گئے جن کو وہ چور کہتے تھے پنجاب کے، پھر وہ جو ہے وہ قاتلوں کے پاس چلے گئے، ایم کیو ایم کے پاس، پھر جو ہے انہوں نے ان سے بھی وعدے کر لیے کہ ایم کیو ایم کو بحال کر دیں گے، اور پھر ظاہر ہے چوروں اور قاتلوں کے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، وہاں بھی بات نہیں بنی۔ تو پھر اب یہ کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ وہ باپ ایک جو نئی پارٹی بنی ہے اس کے پاس چلے گئے، اور عمران خان صاحب خود جو ہے وہ باپ کے پاس جانا، ہم سب جانتے ہیں کہ باپ کن کی پارٹی ہے اور کن کے کہنے پر بنائی گئی ہے، اور ظاہر ہے اگر عمران خان صاحب جو نیوٹرل والا بیانیہ تھا وہ نہ لاپتے تو ہو سکتا ہے حالات بڑے ڈیفرنٹ ہوتے۔ لیکن خان صاحب کی زبان کے اوپر تو کتا لگا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ کوئی بھی بات جو دل میں آتی ہے وہ زبان پہ ادا کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بات بھی ادا کر دی کہ نیوٹرل جو ہیں وہ جانور ہوتے ہیں۔ تو اس بات پہ جو ہے وہ جب اس ملک کو چلانے والے جو اصل لوگ ہیں وہ انہوں نے یہ بات سنی، اور ظاہر ہے وہ بات ان کو بڑی بری لگی ہے، تو جس کی وجہ سے اب جو ہیں خان صاحب کے اوپر جو عذاب نازل ہو رہا ہے وہ ان کی بد زبانی کی وجہ سے ہی نازل ہو رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ باپ کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی ہے خان صاحب کی، اور اب وہ لوگ جو ہیں خان صاحب کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ تو ظاہر ہے اب وہی لوگ اعلان کریں گے جو کہ باپ کو چلا رہے ہیں، اور باپ کو چلانے والے کون لوگ ہیں یہ ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اس کے پیچھے جو عمران خان صاحب کا پورا مشن ہے، کیونکہ ان سے جو ممبران کی تعداد ہے وہ تو پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے وہ ملک میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں حکومت نہ کروں تو کوئی بھی حکومت نہ کرے، اور ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ کشیدہ کروا دیے جائیں، اور ملک کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑے والا جو ماحول ہے وہ پیدا کروا دیا جائے۔ اب یہ کروایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ورکرز کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم 10 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیں گے۔ تو کل ہی حامد میر کے پروگرام میں ایاز صادق صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر یہ لوگ 10 لاکھ بندہ اکٹھا کریں گے تو ہم 20 لاکھ بندہ اکٹھا کر کے لے آئیں گے، تاکہ جو ہے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، اور اگر یہ ہمیں اندر جانے سے روکیں گے تو ہمارے ورکرز بھی ان کو روکیں گے۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 10 لاکھ لوگ کھڑے ہوں گے اور اپوزیشن کو گزر کے جانا پڑے گا، تو فواد چودھری صاحب اگر آپ کے 10 ہوں گے تو ہمارے 20 لاکھ ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم اسی ڈیٹ کو بلائیں گے جس ڈیٹ کو آپ بلائیں گے۔ نہیں تو اگر جس دن وہ بلا رہے ہیں آپ بھی اسی دن بلا لیتے ہیں تو پھر تو اسلام آباد میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ وہ ہمارے لوگوں کو روکیں گے اور ہمارے لوگ ہمارے لیے رستہ بنائیں گے۔ آپ کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے لوگ آپ کے لیے رستہ بنانے آئیں گے؟ اس لیے کہ وہ ہمیں ان سے پروٹیکٹ کرنے آئیں گے جس کا ہمیں یہ تھریٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم 10-15 رضاکار لے آئے، 15-20 رضاکار لے آئے، ان کا 1 لاکھ بندے ہو تب بھی یہ نہیں ٹھہر سکتے انشاءاللہ تعالی۔ اس قسم کا مقابلہ جو ہے وہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے، ماحول خراب ہوگا، اور خدا نہ خواستہ ایسے حالات اگر پیدا ہو گئے تو سسٹم کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب دونوں پارٹیز کے ورکرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ ملک کے اندر ظاہر آرمی طلب کی جائے گی، اور یہ لوگ وہی چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم حکومت نہیں کر رہے ہیں تو ملک کے اندر جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کروا دی جائے، خون خرابہ کروا کے جو ہے وہ ملک کو جو ہے ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے کے جایا جائے، اور ملک کے اندر جو ہے ایسے حالات کروا دیے جائیں کہ میرے عزیز ہم وطنوں کی صدائیں ہر طرف سے بلند ہو رہی ہوں۔ تو یہ عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر اس طرح کے خون خرابے والی سچویشن کروا دی جائے، اور خان صاحب کی ذہنیت کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ خان صاحب نے کل تک جن کو چور ڈاکو کہا آج انہی سے جو ہے وہ جا کر گلے بھی مل رہے ہیں،
اور ایک اور واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ US ایمبیسی پاکستان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، کچھ دیر پہلے ہی ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر ایک کلچرل ڈے کے اوپر پنجاب کے ایک مجرے کی تصویر جو ہے وہ شیئر کر دی گئی تھی نرگس کے، اور پھر جو ہے ان کو وہ پکچر ڈیلیٹ کرنی پڑی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی جگ ہنسائی بھی ہوئی کہ پنجاب کا جو کلچرل ڈے ہوتا ہے اس کے اندر اب مجرے کو کہاں سے پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس حکومت کے اندر ہو رہی ہیں اور ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے وہ چیز جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی، اور اب وہ لوگ صفائیاں دیتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ پکچر جو ہے یہ ایڈیٹڈ پکچر ہے اور ہم نے جو ہے یہ ٹویٹ نہیں شیئر کیا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ مولانا طارق جمیل کے حوالے سے بھی ایک خبر آئی ہے کہ مولانا طارق جمیل نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ اسی طرح کامیاب رہے۔ تو میں مولانا طارق جمیل کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں اور ان سے ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ مولانا طارق جمیل نے رو رو کے عمران خان صاحب کے لیے دعائیں کی۔ ہم نے دیکھا کہ شروع دن سے ہی عمران خان صاحب کی بڑی حمایت کی اور ریاست مدینہ کو بڑا پروموٹ کیا۔ تو میں مولانا طارق جمیل صاحب کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، تو میں مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب کیا آپ کو آج وہ لوگ نظر نہیں آتے ہیں جو کہ اب سڑکوں کے اوپر اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ رات کو بھوکے سو رہے ہیں، اور یہ مہنگائی آپ یہ دیکھیے کہ بیسک جو ڈے ٹو ڈے چیزیں ہیں، گھی کی پرائسز آپ دیکھ لیجئے کہاں پہ پہنچ گئی ہیں، پیٹرول کی پرائسز آپ دیکھ لیجئے کہاں پہ پہنچ گئی ہیں۔ آپ تو ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہر چیز پرووائڈ ہوتی ہے، آپ کو جو سیکیورٹی ہے وہ بھی حکومت کی طرف سے دی گئی ہے، اور ہر چیز جو ہے آپ کو تو اس چیز کا احساس شاید نہ ہو اس طرح سے۔ آپ یقین جانیے مولانا صاحب کے پاکستان کے حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور پھر بھی آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں دعائیں کریں کہ یہ جو ہے حکمران یہ بہت اچھا حکمران ہے اور اس نے جو ہے ملک کا بہت ساتھ دیا ہے اور اس نے ملک کو بہت ترقی دی ہے، اور اسی وجہ سے جب بیکلیش آتا ہے عوام کی طرف سے مولانا کے اوپر تو یقین جانیے کہ بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ایک ایسے شخص کا ساتھ دیتے ہیں۔ خان صاحب نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تو پھر بھی جو ہے مولانا ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو یقین جانیے یہ لمحہ فکریہ ہے تبلیغی جماعت والوں کے لیے بھی، کیونکہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں وہ کچھ لوگ بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت والوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے جو ساتھی ہیں مولانا کو تھوڑا سا سمجھائیں تاکہ جو تبلیغ والے ہیں ان کی تھوڑی سی عزت بنی رہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔